اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. السلام علیکم، اسپرچولیٹی نیویگیٹرز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم اس قابل ہوئے کہ ہم رمضان سیریز کو شروع کر سکیں۔ ہم اس سیریز کو 5 قسطوں میں مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چونکہ پہلی قسط ہے تو اس میں ہم رمضان کے بارے میں بات کریں گے کہ رمضان کیا ہے۔ تو ہم اللہ کا مبارک نام لے کے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اسلامی کیلنڈر کے بارے میں بات کریں گے اور رمضان کے لفظی معنی کی طرف جائیں گے۔ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ اس سے پہلے شعبان ہوتا ہے اور اس کے بعد شوال ہوتا ہے۔ رمضان کا لفظ رمض سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے گرم زمین اور پتھر جو کہ دھوپ کی گرمائش تپش کی وجہ سے گرم ہو چکا ہو، یا ان کو دوسرے الفاظ میں سخت گرمی کے ساتھ بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ چونکہ رمضان اکثر گرم مہینوں میں ہی آتا ہے تو اس وجہ سے اس کا مطلب اس کے نام کے ساتھ صحیح میچ کرتا ہے۔ ضروری حقائق: سب سے پہلے قرآن کا نزول، اس کے بعد روزوں کی فرضیت اور لیلۃ القدر۔ عام طور پر مسلمان رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک قرآن اس مہینے میں مکمل کر لیں۔ روزہ رکھتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، رات گئے تراویح تہجد پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس قسط کو ہم 5 ابواب میں مکمل کریں گے۔ پہلے باب میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ قرآن رمضان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوسرے باب میں ہم دیکھیں گے کہ رمضان ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے ایک روحانی جم خانہ ہو۔ تیسرے باب میں ہم روحانی دل کی مثال پیش کریں گے، اور چوتھے باب میں ہم خزانوں اور بونس راؤنڈ کی بات کریں گے، اور آخر میں ہم آپ سے بلکہ آپ سب کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ رمضان کیا ہے، ہمارے لیے سب سے پہلی اور منطقی جگہ اللہ کی کتاب ہی ہو سکتی ہے، اور اس پورے قرآن میں صرف ایک جگہ پر رمضان کے بارے میں خاص آیت نازل ہوتی ہے، جو کہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 185 ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اب ہم ان نکات کو کور کریں گے۔ رمضان کے بارے میں جو ایک پہیلی بنی ہوئی ہے، اس کا حل اس خاص آیت سے ہمیں ملتا ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن رمضان کا سب سے اہم حصہ ہے۔ رمضان اللہ کا طے شدہ مہینہ ہے جس میں قرآن کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے۔ اس مہینے میں پورا قرآن لوح محفوظ سے اترتا، پورے آسمانوں سے ہوتا ہوا ہمارے آسمان تک آ پہنچا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک میں آہستہ آہستہ ان پر نازل ہوتا رہا۔ یہ خاص آیت ہماری سوچ کو ایک بار پھر سے ترتیب دینے کا موقع دیتی ہے، اس چیز کے بارے میں کہ جس کو اب عموماً دوسرے لفظوں میں لیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان بس روزوں اور افطاری کا ایک سلسلہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کو رمضان کا سب سے اہم پہلو بتاتے ہیں۔ سو ہمیں اپنی سوچ کو ایک بار پھر سے قرآن کی اس آیت کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہوگا، اور اپنی تمام تر توجہ کا مرکز کھانے سے ہٹا کر قرآن کی طرف لانا ہوگا۔ جب ہم اپنی سوچ کی پھر سے ترتیب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کو اس طرح بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گویا ہمارے خالق کا خاص پیغام ہے ہمارے لیے،
کیونکہ یہ اللہ کا نور انسانی کے ساتھ براہ راست کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی عظیم اعزاز بخشا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس سے آنکھیں بند کر لیں؟ اور ہمیں یہ احساس رمضان میں بخشا کیا ہے؟ ہم آج اگر مسلمان ہیں تو اس رمضان کی وجہ سے، اگر آج ہمارے میں جو دین اسلام ہے تو وہ اللہ کی کتاب کی وجہ سے ہے جو کہ اس ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ اس کی مثال اس طرح لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پورے سال میں سے ایک مہینہ چنتے ہیں جو کہ نہایت ہی گرم ترین مہینہ ہو، یعنی اس کی حالت یہ ہو کہ اس کے اندر زمین اور پتھر تمام جل رہے ہوں سورج کی تپش کی وجہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر فیصلہ کریں کہ اب میں اس زمین پر اپنی رحمت برساؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بادل بھیجیں اور وہ بادل آ کر پوری زمین کو سایہ فگن کر لیں اور اس پر اپنا پانی برسائیں، اور جب وہ پانی برسے تو وہ اتنا برسے کہ زمین کی گرمی ختم ہو جائے اور اس کی جتنی بھی پیاس ہے وہ تمام کی تمام بجھ جائے۔ اور اسی طرح جب انسانیت گمراہی کی تمام حدیں پار کر رہی تھی اور ہزاروں کے حساب سے اللہ کے شریک بنا رکھے تھے، اور ایون کئی بت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں بھی داخل کر رکھے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فیصلہ کیا کہ نوع انسانی پر اپنی عظیم ترین رحمت نازل کریں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن نازل کیا جو کہ دلوں کے لیے رحمت اور ان کی پیاس بجھانے کے لیے اترا۔ یہ ہے وہ جس کا ہم ہر سال جشن مناتے ہیں۔ یہ مہینہ جشن منانے کا مہینہ ہے کہ اس میں ہم اللہ کی عظیم رحمت کا جو کہ قرآن کی شکل میں ہم پر نازل ہوا اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ یہ ہمیں دوسرے نقطے کی طرف لے کے جاتا ہے جہاں پر ہمیں وہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم حقیقت میں اللہ کے شکر گزار بنیں۔ ہمیں اس میں بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھو، بھلا یہ ہماری کیسے مدد کرے گا؟ تو اس راز کو رمضان کی آیت سے 2 آیتیں پہلے ہی بتا دیا گیا، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 183 پر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہی وہ راز ہے، جی ہاں، لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اب یہ تقوی، اللہ کا ڈر، اپنے آپ کو بچانا، اس کو سمجھانے کے لیے ہم ایک مثال دیتے ہیں۔ جان لیں کہ آپ ہائی وے پر ہیں اور اس کی رفتار کی حد 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، لیکن آپ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ پہ چلا رہے ہیں، اور آپ اچانک ایک سائن دیکھتے ہیں کہ جس پہ بڑا سے لکھا ہوا ہے کہ آگے سپیڈ کیمرہ ہے، تو آپ اچانک اپنی رفتار گھٹا لیں گے، رائٹ؟ کیوں گھٹائیں گے؟ کیونکہ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آگے سپیڈ کیمرہ لگا ہوا ہے، تو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جرمانے سے اپنی گاڑی کی رفتار گھٹا دیں گے۔ تو ٹھیک اسی طرح روزہ آپ کو اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ ہر غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تاکہ آپ کو قیامت کے دن پچھتاوا نہ ہو، عین ان لوگوں کی طرح جو کہ جہنمی ہوں گے، اور ان کی فریاد ہوگی یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، یا ان کی فریاد یہ ہو یا لیتنی کنت ترابا، میری بہنوں اور بھائیوں بچاؤ اپنے آپ کو اس دن کے پچھتاوے سے اور اپنے گھر والوں کو۔ یہ روزہ ہے جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس پیدا کرتا ہے، اس کا شعور پیدا کرتا ہے، اور یہ احساس مزید انسان کو آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے سے بچانے کے لیے اکساتا ہے۔ کیسے؟ یہ ہم آگے چل کر ہماری روزے کی کیس کے اوپر اس پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ روزے کی کچھ شرائط پیش کیے گئے ہیں۔ ایک تو اس کی مدت مکمل کرنی ہے 29 دن یا 30 دن، اور دوسرا اگر آپ سفر میں ہیں یا اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو رخصت ہے کہ آپ یہ روزوں کی گنتی رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے مکمل کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو جان لیوا مرض ہو تو اس میں ان کو
رخصت ہے کہ وہ روزے کی جگہ فدیہ دے سکتے ہیں، اور ہم اس کو مزید آگے ہماری جو روزے کی قسط ہے اس کے اوپر بھی ہم اس طرح کے اور مسائل کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات تو آسانی کی کر رہے ہیں لیکن کام جفا کر دے رہے ہیں، یہ کیسے ہے؟ تو اس کا نہایت ہی آسان طریقہ یہ ہے اس کو جواب دینے کا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ کنسیپٹ کلیئر ہے کہ آپ نے آسانی حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی اسٹرگل کرنی ہے، تو اگر یہ چیز آپ کے ذہن میں کلیئر ہے تو اس چیز پر سوال کرنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم اس کے اوپر مزید آگے بات کریں گے۔ اخیراً ہم یہ روزہ اور رمضان یہ ہم جتنی بھی تقدو ہے ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے جو کہ ہمارا خالق ہے اور ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اور ہم کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ہماری پیدائش سے لے کر ہمارے ارد گرد کا جتنا بھی ماحول ہے وہ تمام کا تمام ایک باقاعدہ نظام اور حساب کے تحت بنایا گیا ہے۔ تو ہم یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ اس ایک رب کو پالیں، یہی طریقہ ہے اس کو ملنے کا، اس کو دیکھنے کا۔ جب ہم اس کو پا لیتے ہیں تو ہم سجدہ شکر میں گر پڑتے ہیں، اور ہم ایک باخبر اور شکر گزار دل کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن جیسا عظیم اعزاز بخشا اور ہمیں مسلمان ہونے کی اجازت دی، الحمدللہ۔ رمضان کو ایک جم سمجھیں، جی ہاں ایک جم سمجھیں، لیکن روحانی جم۔ جیسے ہم جم میں اپنے جسم کو ٹھیک یا مضبوط کرنے کے لیے مشق کرتے ہیں، ویسے ہی اس مہینے میں ہم ہماری روزمرہ کی مشکلوں سے لڑنے مقابلہ کرنے کی مشق کرتے ہیں، لگاتار 30 دن۔ ہمارا سب سے بڑا چیلنج اللہ کی کتاب کے ساتھ رابطے کا چیلنج ہے۔ اس سے روزانہ کی بنیاد پر مسلسل اور لگاتار جڑے رہنے کا چیلنج ہے۔ اس مہینے میں ہم قرآن سے 30 دن لگاتار ربط میں رہتے ہیں، اس کی روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرتے ہیں، اور یہ 30 دن اس عادت کو پھلنے پھیلنے اور اس کی نشو و نما میں مدد کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اس عادت کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارا اگلا چیلنج ہے بیجا کھانے کی بری عادتیں، اس حد تک کہ رمضان ایک کھانے کا مقابلہ بن کر رہ گیا۔ ہمیں اپنی سوچ کو پھر سے ترتیب دینے کا موقع ملتا ہے کہ ہم رمضان کی اصل روح کی طرف جائیں، اور کھانے کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی طرف جائیں۔ میں ترمذی کی حدیث مبارکہ کوٹ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان سب سے برا برتن جو بھرتا ہے وہ اس کا معدہ ہوتا ہے۔ کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے چند نوالے ہی کافی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس نے معدے کو بھرنا ہی ہے تو اس کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے رکھے۔ امید کرتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کر سکیں۔ اس مہینے میں ہم کھانے کی عادتیں ٹھیک کرنے کے لیے مشق کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی عادتیں ہم اختیار کرتے ہیں جس کا ذکر ہم ہمارے روزے والی قسط میں کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا اگلا چیلنج یہ ہے کہ ہم یا تو ہماری روزمرہ کی روٹین میں اتنے الجھے ہوئے ہیں، یا ہم اتنے سست ہیں کہ روزانہ کی پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ تو کیا انفرادی حیثیت میں بھی مکمل نہیں کر پاتے۔ یہ مہینہ ہمیں 30 دن تک لگاتار اس عادت کو ڈیولپ کرنے میں مدد دیتا ہے، اور امید ہوتی ہے کہ یہ عادت رمضان کے بعد بھی جاری رہے۔ تو اللہ پاک کی ذات ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ ہمارا اگلا مقابلہ ہماری نیند کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں ہماری ایک بری عادت یہ ہے کہ ہم وقت پر نہیں سوتے، جو بھی ہو نہ کرتے یوٹیوب ٹک ٹاک وغیرہ پر وقت ضائع کرتے کرتے ہم رات کے 12-1 بجا ہی دیتے ہیں۔ تو اب اس اثنا میں فجر کے لیے کون اٹھے؟ ہمارے اس دور میں یہ شیطان کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ بنی نوع انسانی کو وقت ضائع کرنے پر مشغول رکھے، اس حد تک کہ وہ اپنے گھر والوں سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی بھلا دے، اور جو ذمہ داریاں اس کی جس کمیونٹی میں رہ رہا ہے اس سے متعلق ہیں ان کو بھی بھلا دے، اور سب سے بڑھ کر جو ذمہ داری اس کے خالق سے متعلق ہیں ان کو بھی بھلوا دے۔ رمضان ہمیں سب سے بڑی مشق وقت کی پابندی کی کراتا ہے، نمازیں وقت پر، قرآن وقت پر، اٹھنا وقت پر اور سونا وقت پر۔ جب ہم لگاتار 30 دن یہ مشقت کرتے ہیں تو ہماری عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے،
اور عین ممکن ہوتا ہے کہ یہ عادت ہماری رمضان کے بعد بھی ہمیں کام دے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق کی دعا کرتے ہیں, اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے, آمین. ہمارا نیکسٹ چیلنج مال کی ذخیرہ اندوزی. انسان فطرتاً لالچی ہے اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت کا مہینہ بنا دیتے ہیں اور ہم اس مہینے میں دوسروں کی مدد کرنا سیکھتے ہیں, ان کے ساتھ کھانا شیئر کرنا سیکھتے ہیں, ان کے ساتھ اپنا مال شیئر کرنا سیکھتے ہیں, ضرورت مندوں کی مدد کرنا سیکھتے ہیں. اور ان تمام اعمال کو مزید آسانی اور محبت کے ساتھ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کیے گئے ہر نیک عمل کو 10 سے 700 گنا تک بڑھا کر ثواب دیتے ہیں, جس کی وجہ سے سخاوت ہمارے لیے مزین کر دی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر مسلمان زکوٰۃ اسی مہینے میں نکالتے ہیں. اس عادت سے ہمارے اندر احساس ذمہ داری اجاگر ہوتا ہے اور ہم اس عادت کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. یہ مہینہ جشن کا مہینہ ہے, اللہ کے شکر ادا کرنے کا ہے. ہم اس مہینے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کی کتاب کے ساتھ جڑے رہنے کی عادت پیدا کرنے کا موقع دیتے ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس مہینے میں کہ وہ ہمارے اندر ان کی موجودگی کا شعور اور احساس روزوں کے ذریعے ہمارے اندر پیدا کرنے کا موقع دیتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس مہینے میں کہ ہمارے اندر اس مہینے میں کھانے کی اچھی عادتیں پیدا کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. اس مہینے میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی عادت پیدا کرنے کا موقع دیتے ہیں. اور ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وقت کی پابندی اور احساس ذمہ داری جیسی قیمتی عادتیں پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں. ہم اللہ کا بار بار شکر ادا کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا جو ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں عطا فرماتے ہیں. حق بات تو یہ ہے کہ واقعتاً یہی مہینہ جشن کا مہینہ ہے, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایک آلہ دیا ہے, ان سے تعلق جوڑنے کے لیے, ان کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے, ان کو پانے کے لیے, ان کو دیکھنے کے لیے. یہ آلہ ایک پہلے سے ہی نصب شدہ بیٹری کے ساتھ آتا ہے اور محدود ایندھن کے ساتھ بھی ہوتا ہے, جو کہ اس آلہ کو بنیادی سطح پر کام کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ آلہ چلایا جاتا ہے اور جیسے ہی یہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے, ہمیں ہر طرح کے الارم سنائی دینا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اس گھبراہٹ میں اور اس شور غلے میں ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں مکمل طور پر کارآمد نہیں ہوں اور مکمل طور پر کام نہیں کر سکتا جب تک کہ مجھے ایک خاص اضافی بیٹری نہ دی جائے. میں کام نہیں کر سکتا, اور اگر اضافی بیٹری نہ ملی تو میری پہلے سے نصب شدہ بیٹری ختم ہو جائے گی اور میں ہمیشہ کے لیے کام کرنا بند کر جاؤں گا. اور ہاں, اضافی بیٹری کے علاوہ مجھے ایندھن بھی چاہیے. اب ہم ایک لمحے کے لیے یہاں رکیں گے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں, یہ آلہ کیا ہے, بیٹری کیا ہے, ایندھن کیا ہے وغیرہ. دیکھیں, یہ آلہ اصل میں آپ کا دل ہے اور ہم روحانی دل کی بات کر رہے ہیں. اور پہلے سے نصب شدہ بیٹری فطرت ہے جس پر انسان پیدا ہوتا ہے, اور ایندھن ایمان ہے, اور اضافی اور خاص بیٹری قرآن ہے. تو جب یہ آلہ پہلے سے نصب شدہ بیٹری پر کام کرتا ہے تو یہ پہلے سے موجود محدود مقدار والے ایندھن کو استعمال کرتا ہے. اور جب یہ شخص جس کے پاس یہ آلہ ہے اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے, یعنی سمندر, دریا, ستارے, درخت وغیرہ, اور جب وہ نشانیوں پر غور کرتا ہے, تدبر کرتا ہے, تو یہ تدبر اس آلہ یعنی دل کے لیے ایندھن یعنی ایمان پیدا کرتا ہے. اور یہ جتنا تدبر کرتا ہے اتنا ہی زیادہ ایمان پیدا ہوتا ہے, اور اس ایمان سے پہلے سے نصب شدہ بیٹری یعنی فطرت اور زیادہ چارج ہوتی ہے. لیکن ہر چارج کے ساتھ یہ دل ایک محدود حد تک ہی کام کر پاتا ہے, اور پھر ہر بار اضافی بیٹری کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے مکمل آزادی کے ساتھ کام کرنے کے لیے اضافی بیٹری چاہیے. اچھا, اب یہ جو خاص اضافی بیٹری ہے اس کی ایک خاصیت تو یہ ہے کہ اس کے نصب ہو جانے سے آلہ مکمل طور پر کارآمد ہو جاتا ہے,
اور دوسرا یہ خاص اضافی بیٹری اس وارنٹی کے ساتھ آتی ہے کہ جب یہ بیٹری اس آلہ میں فٹ ہو جائے گی تو یہ بیٹری اس آلہ کو کبھی بھی بند نہ ہونے دے گی. سبحان اللہ. یعنی قرآن جب کسی دل میں گھر کر لیتا ہے تو قرآن اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ وہ دل کبھی بھی مردہ نہیں ہوگا, کبھی نہیں مرے گا. یہ اضافی خاص بیٹری غیر محدود پاور اس کے ساتھ آتی ہے, لیکن یہ بیٹری غیر محدود ایندھن کے ساتھ نہیں ہوتی. لیکن البتہ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ خود بھی مزید ایندھن پیدا کر سکے, اور وہ تب ہوتا ہے جب اس اضافی بیٹری کی دی ہوئی احتیاطی تدابیر پر دل عمل کرتا ہے. تو اس عمل کے نتیجے میں اور ایمان پیدا ہوتا ہے, اور جب تک عمل ہوتا رہتا ہے ایمان پیدا ہوتا رہتا ہے, جو کہ دل کو چلائے رکھتا ہے. اب یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور یہاں یہ بتانا مقصود ہوگا کہ ایمان صرف قرآن سے ہی نہیں حاصل ہوتا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو رحمت ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جس ایندھن سے دل زندہ ہوتا ہے, چلتا ہے, وہ ایندھن صرف ایک ہی دکان سے نہیں ملتا, بلکہ کئی جگہ ہیں جہاں سے اس کو بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے. اس پر ہم الگ سے ایک سیریز لانچ کریں گے روحانیت پر انشاءاللہ. اب ہم واپس اپنی مثال کی طرف آتے ہیں. اب جتنا زیادہ ایمان پیدا ہوگا دل اتنا ہی زیادہ کارکردگی کے ساتھ کام کرے گا, اور جوں یہ کارکردگی بڑھتی جائے گی اللہ کے ساتھ تعلق بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا, اور اس آلہ کی رہنمائی کا اوزار یعنی GPS یا نیویگیشن سسٹم زیادہ سے زیادہ معیاری ہونا شروع ہو جائے گا, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ بھی زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا, اور آہستہ آہستہ دل سے پردہ زیادہ سے زیادہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ واضح نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جان رکھیں یہ دل ہی ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات کو دیکھ سکتا ہے. یہ ہے وہ حقیقی احساس, یہ ہے اللہ کی موجودگی کا حقیقی شعور, اللہ کی کانشیسنس. یہی وہ شعور, وہی احساس, وہ نظر ہے جو تقویٰ پیدا کرتی ہے, پرہیزگاری پیدا کرتی ہے, اور اس پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ شکر بھی ادا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ ہم اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں, جتنی زیادہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے, جتنا زیادہ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ پاتے ہیں, اتنا ہی زیادہ ہم شکر ادا کرتے ہیں. تو قرآن کس کے لیے اتارا گیا؟ بنیادی طور پر ہمارے دل کے لیے اتارا گیا, تاکہ ہم اس کو استعمال کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ سکیں. اور جب ہم صحیح معنی میں اللہ کے ساتھ ربط میں آتے ہیں تو بے اختیار ہماری زبانوں سے یہ قرآن کی آیت رواں ہو جاتی ہے. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اب ہم بونس راؤنڈ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں, جیسے ہم میں سے کسی نے اگر کوئی گیم کھیلی ہو تو اس کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اکثر اوقات گیمز میں کوئی نہ کوئی بونس راؤنڈ دیا جاتا ہے, جس میں ہر طرح کے بے شمار خزانے ہوتے ہیں, نہ کوئی دشمن ہوتا ہے, نہ کوئی دشواری ہوتی ہے, کسی بھی طرح کی بے دہانی نہیں ہوتی. ہاں, لیکن صرف اتنا ہوتا ہے کہ وقت کی قید ہوتی ہے, ایک لمیٹڈ ایک ٹائم لمٹ دی جاتی ہے کہ اس محدود وقت میں آپ جتنے بھی خزانے لے سکتے ہیں لے لیں, کھلی چھوٹ دی جاتی ہے. ویسے میرے خیال سے گیم بنانے والوں نے یہ آئیڈیا یقیناً اسلام سے ہی لیا ہے, کیونکہ بالکل یوں ہی ہمارا رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے, وہ بونس راؤنڈ ہے ہمارے لیے. آپ ذرا غور تو کریں کہ اس مہینے میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور جنت مکمل طور پر کھلی ہوتی ہے, اور تمام شیاطین جو کہ مسلسل دھیان ہٹاتے رہتے ہیں ان سب کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. تمام عبادات انتہائی آسان ہو جاتی ہیں, اور بلکہ اس بونس کے اندر بھی آپ کو ایک اور بونس ملتا ہے جو کہ شب قدر کی صورت میں ملتا ہے, سبحان اللہ, جو کہ صرف ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو آپ کے
تمام نیک اعمال جو ہیں ان کو 10 سے 700 گنا تک ملٹی پلائی کر کے اس کا ثواب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو صرف اور صرف کم عقل انسان ہی ان رحمتوں، نعمتوں اور اللہ کی عظیم قربت سے دور رہے گا. تو اب تک ہم نے سب چیزوں کا تذکرہ کیا، رمضان کا، قرآن کا، روزے، آسانیاں، روحانی دل، بونس راؤنڈ، ثواب. لیکن اب وقت آ گیا کہ ہم آپ کے بارے میں بات کریں. جی ہاں، اب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں، اس دنیا میں ہماری زندگیوں کا مجموعی مقصد اللہ کے ساتھ ربط اختیار کرنے کا ہے، ان کو جاننے کا ہے، ان کی قربت حاصل کرنے کا ہے. یہ ہمارا مقصد حیات ہے. یہ کیسے حاصل کریں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو اتنا تو گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ آپ اس کو صرف دل میں چھوٹی سی خواہش لیے صوفے پر بیٹھے یا بستر پر لیٹے ہوئے تو بالکل حاصل نہیں کر سکتے. بالکل بھی نہیں، فور شور. یہ میں گارنٹی آپ کو دے سکتا ہوں اس چیز کی. تو آپ کو ہمت کرنی ہوگی، کھڑا ہونا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی باہر سے آ کے آپ کے ہاتھ پکڑ کر آپ کو کھڑا کر دے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہونے والا. اگر یہی سوچ ہے تو پھر آپ ہمیشہ بیٹھے یا لیٹے رہ جائیں گے اور بہت دیر ہو چکی ہوگی. آپ نے اپنی نفس کو قابو کرنا ہوگا. آپ نے اپنی نفس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری خود اٹھانی ہے. تو آج آپ نے جتنے بھی الفاظ سنے، روزہ، قرآن، جلدی اٹھنا، ٹریننگ، 30 دن، یہ سب آپ کو گھبراہٹ میں کا شکار ہونے کے لیے نہیں بتائے گئے. آپ پریشان بالکل نہ ہو، بلکہ یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور وہ بھی مفت ٹریننگ، اور نہ صرف مفت بلکہ انعامات ملنے والی ٹریننگ. سو مطمئن ہو جائیں اور تسلی رکھیں. بس اتنا جان لیں کہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں، ہمارا دین الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت آسان ہے، اور یہ ہماری زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے آیا ہے. یہ تمام کی تمام ٹریننگ نہایت ہی آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے. بس شرط صرف ایک چیز ہے، جو کہ صرف ایک قدم اٹھانے سے ہوگی، اور یہ پہلا قدم ہے اخلاص کا. دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اگر آپ کی نیت اخلاص پر مبنی ہے تو آپ کا کیا ہوا کوئی بھی عمل، بڑا یا چھوٹا، اس کی برکتیں اور ثواب کئی گنا زیادہ ہوں گی، اور آپ کی یہ جدوجہد اللہ کے ہاں مقبول ہوگی. آپ کو 2 چیزیں سمجھنی ہیں. نمبر 1، تکلیف اٹھائے بنا راحت نہیں ملتی. یہ دنیا کا قاعدہ ہے. اس بات کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ کے ذمہ سب سے پہلے پورے اخلاص کے ساتھ نیت کرنا ہے کہ آپ اس ماہ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس مقصد کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ پہلے اپنا دماغ میں یہ بات کلیئر کر دینی ہے آپ نے. اور اس نیت کا بہترین حصہ یہ ہے، جو کہ دوسری بات میں آپ کو سمجھانا مقصود تھی، کہ جب آپ یہ پہلا قدم مخلص اور اخلاص بھری نیت سے اٹھائیں گے، اور جیسے ہی آپ روزہ شروع کریں گے تو روزہ آپ کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن جائے گا. پھر جب اسی مخلص نیت کے ساتھ آپ صبح کے وقت اٹھ کھڑے ہوں گے اور فجر کی نماز کے لیے جماعت میں شامل ہوں گے، تو نماز آپ کو بے حد ہلکی محسوس ہوگی اور بے انتہا خشوع کے ساتھ ادا کر سکیں گے. اور نماز پڑھنا آپ کے لیے نہ صرف آسان بلکہ محبوب ترین فعل بن جائے گا. پھر جب اسی مخلص نیت کے ساتھ آپ قرآن اٹھائیں گے اور اس کی تلاوت یا ترجمہ پڑھیں گے یا اس پر غور و فکر کریں گے، تو آپ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھتا محسوس کریں گے. آپ کی زبان کی خشکی رطوبت میں بدل جائے گی، اور آپ اس کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوں گے، اور آپ کے کان، دل سب اطمینان اور سکون کی حالت میں آ جائیں گے. آپ کا دل اور آنکھیں بے اختیار رو پڑیں گی اس محبت اور امن کی وجہ سے جو آپ کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے ملے گی. آپ کے ارد گرد کا تمام ماحول آپ کو
اور زیادہ عمل کرنے پر آمادہ کرے گا اور اکسائے گا. آپ کی تمام ڈسٹریکشنز ختم ہو جائیں گی, آپ کی توجہ بہتر ہوگی, آپ کا اعتماد بڑھے گا, کیونکہ اس مہینے میں آپ کے ارد گرد ہر کوئی انہی اعمال میں مشغول ہوگا. ہر کوئی نماز, قرآن, تہجد ادا کرنے میں محو نظر آئے گا. گویا پورا کا پورا ماحول نیک اعمال کی دعوت دیتا نظر آئے گا, اور آپ کو آپ کے اعمال کرنے میں مددگار ثابت ہوگا, تاکہ آپ اللہ کے قریب ہو سکیں اور ان کی قربت کا مزہ چکھ سکیں. اور اس سب کے علاوہ جو بھی آپ کا نیک عمل ہوگا وہ 10 سے 700 گنا تک زیادہ ثواب دے گا. سو بالکل بھی نہ گھبرائیں اور یہ پہلا قدم اٹھا لیں. اپنے نفس کے ساتھ مخلص ہوں گے تو اللہ آپ کا سفر بلا شبہ آسان کر دیں گے. ایک آخری چیز, آپ کے تمام تر چیلنجز, تمام کی تمام مشکلیں, تمام دشواریاں, دقتیں, یہ تمام کی تمام اللہ پاک کے اختیار میں, اللہ کے کنٹرول میں ہے. سب کچھ ان کے ہاتھ میں. آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک چیز کے, اور وہ ہے سچی خالص فرما برداری. اپنے آپ کو سچے دل سے اللہ کے آگے پیش کر دیں, اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں اور اللہ کی طرف آئیں اور کہیں یا ربی انی مغلوب فانتصر, یا اللہ میں مغلوب ہو گیا, بس اب آپ ہی, صرف اور صرف آپ ہی ہیں جو کہ مجھے نجات دلا سکتے ہیں. یہ آپ اپنے دل سے کہیں گے تو آپ خود اس کی گواہی دیں گے کہ اللہ آپ سے تمام مشکلات اور رکاوٹیں بالکل دور ہٹا کر لے جائیں گے, یا آپ کو اپ گریڈ کر کے آپ کا رتبہ بڑھا کر آپ کو اس قابل کر دیں گے کہ آپ بے حد ہی آسانی کے ساتھ ان تمام مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں. اگر آپ اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو اللہ آپ کو, اللہ کی عظیم ذات, آپ کا, ہمارا, ہم سب کا خالق آپ کو گارنٹی دے گا دونوں جہانوں میں کامیابی کی. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ بس ایک قدم اٹھا لیں. آخر میں ہماری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں رمضان تک پہنچا دے خیر و عافیت کے ساتھ, اور ہم پر رحم فرمائیں کہ ہم اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکیں. آمین. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بدلنے میں ہماری مدد فرمائیں اور ہم سے وہ اعمال کروائیں کہ جس سے آپ کی ذات باری تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں. آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرماتے ہیں دلوا علی الخیر کفاعلی, یعنی کہ جو نیکی کی طرف اشارہ کرے اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا کہ جتنا جو بندہ وہ نیکی کرے. تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں. اور ہم اسپرچوالٹی نیویگیٹرز کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور سب سے بہترین شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یہ زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیوز دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص, کوئی بندہ آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے کوئی ایک ایسا عمل کر جائے کہ جس سے آپ کو بھی فائدہ اور آپ کا بھی صدقہ جاریہ چل پڑے. ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه